جن کے اپنے سپنے پورے نہیں ہوتے نا، وہ دوسروں کے سپنے پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جن کے اپنے شوق پورے نہیں ہوتے نا، وہ دوسروں کے خواب پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی تو ہے جو دن رات دوسروں کے سپنے پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کون ہے جو دن رات دوسروں کی خواہشیں پوری کرتا ہے؟ کون ہے جس سے نہ صحرا میں تپتی گرمی اور انٹارکٹیکا میں شدید سردی میں دوسروں کی فکر ہے؟ باپ ہے وہ ہستی، جی ہاں، وہ واحد انسان جو ہمیشہ اپنے بچوں کو خود سے آگے دیکھنا چاہتا ہے۔ باپ وہ واحد ہستی ہے جو ساری زندگی اپنے بچوں کا مستقبل بنانے میں گزار دیتا ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے گھر سے نکلتا ہے اور سورج غروب ہونے کے بعد گھر لوٹتا ہے۔ سارا دن دوسروں کی سننی پڑتی ہیں تکلیف، مشکلات، گرمی ہو یا سردی، لیکن بار بار ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ صبح جب نکلا تھا تو بیٹے نے کہا تھا کہ ابو میرے لیے گھڑی لے کے آنا، ابو میرے لیے اچھا سا موبائل لے کے آنا۔ ان سب چیزوں کے لیے پیسے تو نہیں ہوتے، لیکن کیا کرے، شام کو جب گھر لوٹتا ہے تو بچے ہاتھ دیکھتے ہیں۔ بس یہی سوچ ایک باپ کو سب کچھ کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ باپ نہ جانے دن بھر کتنی مشکلات سے گزرتا ہے، پورا سال ایک ہی سوٹ کپڑے کا اور ایک ہی جوتا، لیکن بیٹے کو ہر ہفتے بعد نیا سوٹ اور نیا جوتا دلواتا ہے۔ لیکن افسوس، بیٹا جب بڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے ابو آپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، ابو آپ نے کدھر مجھے اچھی تربیت اور اچھی تعلیم دلوائی۔ لیکن اتنا ہی نہیں پتا ہوتا کہ خود باپ کی کمائی سے ہر خواہش پوری کی۔ باپ خون پسینہ ایک کر کے 2-4 پیسے کماتا تھا اور بیٹا دوستوں کے ساتھ پارٹی میں مصروف۔ وہ باپ جس نے ساری زندگی کندھے پر بوجھ اٹھایا، گھر کی ذمہ داریوں سے کبھی منہ نہیں موڑا، اور بیٹا آج کہتا ہے ابو آپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ باپ بڑھاپے میں ہوتا ہے اور بیٹا نافرمانی پہ نافرمانی۔ لیکن دنیا گول ہے، جو بیج بوتے ہو اسی کا پھل ملتا ہے۔ ایک دن آتا ہے، سمجھ لگ ہی جاتی ہے، کاش ابو آپ کی بات مان لی ہوتی، ابو کاش بڑھاپے میں آپ کی خدمت کی ہوتی، ابو آپ ٹھیک کہتے تھے، غلط میں تھا، ابو آپ نے میری زندگی بناتے بناتے اپنی ساری زندگی جلا دی، ابو آپ نے میری خواہشوں کو پورا کرتے کرتے اپنی ہر خواہش کو مار دی، ابو آپ نے پیسے ادھار لے کر میری فیس بھری، ابو آپ ہفتوں بھوکے رہے پر مجھے کھانا کھلایا، ابو آپ نے پھٹے پرانے کپڑوں میں رہے اور مجھے ہر مہینے نیا سوٹ دلوایا، ابو ہزاروں رکاوٹوں اور مشکلاتوں کے باوجود بھی آپ نے میری کسی بات پر منع نہیں کیا، لیکن ابو آپ بیمار تھے، میں آپ کی خدمت نہیں کر سکا، ابو جب آپ کو سہارے کی ضرورت تھی میں سہارا نہیں بن سکا، لیکن اب افسوس کے سوا کچھ بھی نہیں، اب تمہیں وہی ملے گا جس کا تم نے بیج بویا تھا۔